ارشاد فرمائیے۔ اپنی اپنی دعاؤں کے قبول ہونے کے لیے ایک صلوات ارشاد فرمائیے۔ برائے سلامتی امام زمانہ بلند ترین صلوات۔
نقطة الدائرة المطالب مظهر العجائب مظهر الغرائب مفرق الكتائب مولانا ومقتدانا وهادينا أسد الله الغالب الغالب على كل غالب المطلوب لكل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب الإمام النجم الثاقب علي بن أبي طالب صلوات. الحقيقة المحمدية والسهولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والغلب الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثار الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والهدد الرضبية والجهد التقوية والنقاوة النقبية والزهد العسكرية وغيبة الإلهية صلوات. الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین صلوات. برادران ایمان، پروردگار عالم سورہ انعام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین. دیکھو میرے حبیب کی نماز، میرے حبیب کی حیات، میرے حبیب کی زندگی اور یہاں تک کہ میرے حبیب کی موت بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آلہ محمد. برادران ایمان، کل کی مجلس سے مربوط کر رہا ہوں اس انداز سے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو رسول فرماتے ہیں. ہم وہی کرتے ہیں جو رسول فرماتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حکم رسول کا نام ہی اسلام ہے، اطاعت رسول کا نام ہی اسلام ہے، اتباع رسول کا نام ہی اسلام ہے، یقین سیرت رسول کا نام ہی اسلام ہے. تو ہم وہی کرتے ہیں جو رسول کرتے تھے. رسول علی علی کرتے تھے، اس لیے ہم علی علی کر رہے ہیں. صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر. دیکھیے، ہم نے علی کو مانا تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ توجہ بھائی، بہت توجہ. ہم نے علی کو مانا تو ہمارا نقصان کیا ہوا؟ آپ نے نہیں مانا تو آپ کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیے، ہم نے علی کو مانا تو دین سمجھ میں آیا. ہم
ہم نے علی کو مانا تو قرآن سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو ایمان سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو کلمہ سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو عبادت سمجھ میں آئی، ہم نے علی کو مانا تو ہمیں عبادت سمجھ میں آئی، ہمیں شجاعت سمجھ میں آئی، ہمیں فصاحت سمجھ میں آئی، ہمیں بلاغت سمجھ میں آئی، ہم کو علم سمجھ میں آیا، ہم کو زہد سمجھ میں آیا، ہم کو تقوی سمجھ میں آیا۔ ہم نے علی کو مانا تو کوثر سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو صراط سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو عرش سمجھ میں آیا، ہم نے علی کو مانا تو جنت سمجھ میں آئی۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضور والا علی ہماری زندگی، ہماری حیات، ہمارا ایمان، ہمارا دین، ہمارا اسلام، ہماری آخرت سب علی ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم علی اس لیے کرتے ہیں کہ ہر آن ہر لمحہ مولا کائنات نے رسول کو بچایا ہے۔ شب ہجرت کا واقعہ آپ جانتے ہیں، علی بستر رسول کو سو رہے ہیں تو کوئی یہ مذاق دل لگی نہیں ہے جو علی بستر رسول کو سو رہے ہیں، اس لیے کہ ہزاروں تلواریں رسول کے گھر کو گھیرے ہوئے تھی، ہزاروں تلواریں، اور اطمینان مولا کائنات دیکھو۔ اس لیے کیوں ہوئی، جب قتل کرنا تھا تو آتے اور قتل کر دیتے، مگر رات کو کسی کو قتل کرنا حمیت عرب کے خلاف ہے، اس لیے انہوں نے صبح کو قتل کرنے کا پلان بنایا، تو صبح کے قتل کر دیتے۔ یہ گھر کو کیوں گھیرا؟ بہت ہوتی ہے، گھر کیوں گھیرا؟ گھر کو گھیرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ رسول کہیں چلے نہ جائیں۔ تو رسول کو کیسے پتا کہ تم نے قتل کا پلان بنایا ہے؟ جو رسول چلے جائیں گے، جب تک کوئی ایسا نہ ہو جو یہاں قتل رسول کے پلان میں بھی بیٹھتا ہے اور میں رسول میں بھی بیٹھتا ہے۔ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، اور ان کو معلوم ہے، اس شخص سے واقف ہے، اب ان کو یہ ڈر پیدا آ کہ کہیں یہ جا کے وہاں بتا نہ دے کہ آپ کے قتل کا پلان بنایا ہے یا رسول اللہ، اس لیے گھر کو گھیر لیا کہ رسول جانے نہ پائے۔ کیا کہنے مولا تیری شان کے، ہزاروں تلواریں کھیری ہوئے ہیں، گھر کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، اور اطمینان حیدر تو دیکھیے۔ حضور والا انصاف کیجئے تھوڑا، ایک خنجر کے نیچے جناب اسماعیل آئے تو ہمیشہ کے لیے ذبیح اللہ ہو گئے، ہمیشہ کے لیے ذبیح اللہ ہو گئے۔ یہاں سینکڑوں تلواروں کے نیچے میرا مولا سو رہا ہے۔ صلوات دیجئے محمد و آل محمد۔ جبرائیل اور میکائیل سے کہا، ہے تم میں کوئی ایسا
جو اپنی جان کو اپنے بھائی پر قربان کر دے؟ جبرائیل نے کہا مالک جب تک ہے تیری عبادت کے لیے زندہ. تو کہا دیکھو یہ ایک بھائی تلواروں کے نیچے دوسرے بھائی کو بچانے کے لیے سو رہا ہے. جبرائیل تم سرانے جاؤ، میکائیل تم پائنتی جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے میرے مولا کی شان اور میرے مولا کا سونا. ارے دنیا کا ایمان سونا یعنی گولڈ ہے بھائی، توجہ کرو. دنیا کا ایمان جو ہے وہ سونا گولڈ ہے اور ہمارا ایمان علی کا سونا ہے. بھائی توجہ نہیں فرما رہا بھائی، علی کا سونا ہمارا ایمان ہے. اور کیا کہنے، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور کہا اتنا قیمتی سونا ہے میں خریدنا چاہتا ہوں. بھائی توجہ چاہوں گا جہاں جہاں اتنا قیمتی سونا ہے میں خریدنا چاہ رہا ہوں. اب جبرائیل پہنچے سرانے. یا علی یا علی یا علی. علی نے کہا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ یا علی یہ سونا بیچو گے؟ بھائی بہت توجہ. یا علی یہ سونا بیچو گے؟ تو حضور والا ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. یا علی یہ سونا بیچو گے؟ تو علی نے جواب دیا خریدار کون ہے؟ خریدار کون ہے؟ کہا خریدار وہ ہے جس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. کہا تیرے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے واسطے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ بات کر لیتے ہیں. ارے بھائی آپ کر سکتے تو علی نہیں کر سکتے. اب ڈائریکٹ ڈائلنگ پہ بات ہو رہی ہے اللہ سے. اللہ کہہ رہا ہے علی سونا بیچو گے؟ ہاں پروردگار. بولو علی کیا قیمت لو گے؟ کہ پروردگار تو بول، تو بول میرے مالک. اللہ کہہ رہا ہے علی تو بول. علی کہہ رہے ہیں اللہ تو بول. اللہ کہہ رہا ہے تو بول. اب یہ تو میں اللہ اور علی کے درمیان چل رہی ہے. آخر میں میرے مولا نے کہا پروردگار قیمت تیری مرضی. تیری مرضی تیری مرضی. جب یہ کہا تیری مرضی تو اللہ نے کہا اچھا علی آج سے میری مرضی تیری مرضی ہوگی. سلامات بھیجیے محمد والے محمد پر. اب جواب سنیے جو میں نے کہا تھا. کوئی ایسے بھی ہے جو ادھر بھی ہے اور ادھر بھی ہے. صبح ہوئی 13 برس کا غصہ، عرب کی جاہلیت ننگی تلواریں لیے گھر میں گھس گئے. اور کیا کہنے میرے مولا تیری شان کے. اب جو چادر ہٹائی جو مولا کو دیکھا یا علی آپ. بھائی توجہ سے سنیے. یا علی آپ یا علی آپ. رسول کہاں گئے؟ اب سوچیے آپ 13 برس کا غصہ، تلواریں نکلی ہوئی، ایسے میں جواب دینا یہ صرف علی کا ہی کام تھا. ایسا جواب دیا پورے گھر کے باہر. جیسے ہی پوچھا آپ رسول کہاں ہیں تو جواب دیا مجھ سے کیا بھائی توجہ سے سنیے جواب. مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جس کے حوالے کیے تھے اس سے پوچھو. محمد والے محمد پر. اللہ نے مرضی دے دی. اب اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں.
کیونکہ ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ تک دعائیں قبول ہونے کا. مولا کو پکارتے ہیں دعائیں قبول ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے نہیں بلکہ 1,24,000 انبیاء نے علی کو پکارا ہے اور ان کی مشکلیں دور ہوئی. ہاں ارباب اعضاء ماشاءاللہ بچوں کا مجمع ہے. آج ہر طرف جھولے علی اصغر اٹھ رہا ہے، ہر طرف جھولے علی اصغر اٹھ رہا ہے. اللہ اکبر. بڑی تمنا تھی ام رباب کو. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی ایسی ماں ہو نہیں سکتی جیسی ام رباب تھی. کون ماں ہے جو اپنے بچے کو پیاسا تڑپتا ہوا دیکھ رہی نہیں اور صبر کر رہی ہے. اللہ اکبر. آباد شہزادی ام رباب. کل کربلا میں ایک جھولا جلایا گیا تھا شام غریبہ، آج ہزاروں جھولے اٹھ رہے ہیں. کل تمہارا بچہ پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن آج لاکھوں سبیلیں تمہارے بچے کے نام پر چل رہی ہیں. اللہ اکبر. بس ایک واقعہ اسی سے شہادت. ایران میں ہر سال شبی نکالی جاتی، تو شہزادے علی اصغر کی شہادت کے وقت ایک شبی نکالتے ہیں جہاں پہ یہ بتایا جاتا ہے شبی کے وقت. اور شبی ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے پانی کا سوال کرتا ہے اور اس کے سوال پر تیر چلا دیتے ہیں. لیکن ایک سال ایسا آیا کہ کوئی بھی ہلہلا بننے کے لیے راضی نہیں ہوا. بہت کوشش کی، بہت سے ڈالر دینے کی کوشش کی، لیکن سب نے انکار کر دیا، ہلہلا بننے سے انکار کر دیا. تو ایک یہودی کو ڈھونڈا گیا، اس کو بہت سے ڈالر کا لالچ دیا گیا، بہت سے روپے کا لالچ دیا گیا. اس نے کہا آخر مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہ دیکھو ایک شخص آئے گا، اس کی ہاتھوں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوگا، وہ پانی کا سوال کرے گا، تمہارا کام ہے تیر چلا دینا اور پیسے لے کے چلے جانا. اور جب شبی بتانے کا وقت آیا تو یہودی نے دیکھا کہ ایک ضعیف جس کی کمر جھک چکی ہے، اس کے ہاتھوں پر ایک خوبصورت بچہ ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے قوم، یہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو. یہودی نے غور سے دیکھا، کوئی بہت توجہ، یہودی نے غور سے دیکھا، ہاتھ سے تیر اور کمان پھینکا اور ایک مرتبہ کا لعنت ہو تم پر، اس کام کے مجھے پیسے دے رہے ہو، خیروں میں اب بھی پانی لاتا. اے ہلملا، تو کیسا مسلمان تھا؟ حسین پانی مار رہے تھے، ایک مرتبہ تیر چلایا، بچے کے گلے پہ لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. اللہ اکبر. ارباب اعضاء، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہوا. حمید ابن مسلم بیان کرتا ہے میں نے صبح سے حسین کو لاشیں اٹھاتے دیکھا، لیکن ایسا بے چین نہیں دیکھا، ایسا مضطرب نہیں دیکھا. یعنی بار بار حسین خیمے کی طرف جاتے ہیں، مقتل کی طرف آتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، مقتل کی طرف آتے ہیں، خیمے کی طرف جاتے ہیں، مقتل کی طرف آتے ہیں. حمید نے کہا میرے مولا، آپ نے نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھایا لیکن ایسے بے چین نہیں تھے، اب کیا ہو گیا؟ کہ حمید تو نہیں جانتا، اول محمد کی ماں جانتی تھی اول محمد واپس نہیں آئیں گے. قاسم کی ماں جانتی تھی قاسم واپس نہیں آئیں گے. علی اکبر کی ماں جانتی تھی کہ علی اکبر واپس لیں گے، لیکن ہائے میں کیا کروں، اصغر کی ماں کو پتا نہیں تھا. اللہ، بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، بچہ نہیں آیا، آقا نہیں آئے. ایک مرتبہ تڑپ کے ام رباب نے ام کلثوم سے کہا شہزادی میرا بچہ نہیں آیا، آقا نہیں آئے. درے خیمہ تک گئے، کیا دیکھا؟ حسین چھاتی سے کچھ لگائے ہوئے آہستہ آہستہ خیمے کی طرف آ رہے ہیں. رباب کا دل دھڑکنے لگا. قریب خیمے کے پہنچے
پہنچے سر جھکا ہوا ہے، میری طرف دیکھیا سر جھکا ہوا ہے، خیمے کے قریب پہنچے سر جھکا ہوا ہے۔ رباب نے کہا یا رسول اللہ میرے بچے کو پانی مل گیا۔ حسین نے کچھ میرے بچے کو پانی مل گیا 3 بار پوچھا، اس کے بعد بغیر سر اٹھائے ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب ذرا رباب کا بازو تھام لو، ام کلثوم تم رباب کا دوسرا بازو تھامو۔ اب جو حسین نے سر اٹھایا، جب پتا رباب نے غور سے حسین کے چہرے کو دیکھا، ایک چیخ مار کے پیچھے ہٹی، کہا میرے والی یہ چہرے پا خون کس کا ہے؟ یہ چہرے پا کس کا خون ہے؟ کہ رباب تیرا بچہ مارا گیا، اے عزادارو شام غریبہ ماں دیکھتی رہی، بچے کی قبر کھودی گئی، بچے کا لاشا نکالا گیا۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین حسین یا حسین الحسین یا حسین الحسین۔ ابر اصغر پہ کہتی تھی مادر، ابر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر، ابر اصغر پہ کہتی تھی مادر، گھر چلو شام ہوتی ہے اصغر۔
کو مانے رات بھر